انسان نہ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر۔ جب بھی سیکھتا ہے یا کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر۔ جو چیز سب سے زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہے وہی آپ کو عقل مند بناتی ہے۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ خوش ہو تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہو تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں فائدہ رک جاتے ہیں وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زندگی میں ہمیں کبھی اپنا نہیں سمجھتے، ہم اکثر انہی کو کھونے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا، حالانکہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے۔ ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے، بس جب تعلق اچھا ہو تو خوبیاں ڈھونڈ لی جاتی ہے، اور جب تعلق نہ رہے تو خامیاں نکل ہی آتی ہے۔ 3 لوگ زندگی میں کبھی نہیں بھولتے۔ ایک وہ جس نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی، دوسرا وہ جس نے آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا، اور تیسرا وہ جس نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے۔ کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا 2 الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے، لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ انسان سب کچھ برداشت کر جاتا ہے، مگر اپنوں کے لہجوں سے ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے اس کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے کافی ہے۔ زندگی انسان کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے تو یقین کیجئے اس انسان نے ان الفاظ کی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ لوگ صرف تب تک آپ کے ہیں جب تک ان کے پاس دوسرا آپشن موجود نہ ہو۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ ہم ایسے لوگ ہیں جو کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں، اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ لفظوں کے تیروں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ کہنے والا شاید بھول بھی جائے، لیکن سننے والا کبھی نہیں بھول پاتا۔ الفاظ بھی کبھی کبھی رو دیتے ہیں، لیکن ان کی سسکیاں صرف لکھنے والا ہی سن سکتا ہے، پڑھنے والا نہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامہ دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن روح کو زخم دینے کا فن
فقط انسان کے پاس ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ فاصلے لانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ کس کے لیے اہم ہیں یا خواہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اپنوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا، کیونکہ یہ لوگ سینے سے لگا کر کلیجہ نکال لیتے ہیں۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولیت، ہر وہ شخص جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہے۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرے، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنا زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ آپ کو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ صرف اپنے مطابق اپنی اپنی زبانوں میں آپ کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشیوں کی طرح ہوتے ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے اپنے ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تمیزدار اور باشعور ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہزاروں باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ زندگی میں محض ان لوگوں کو اپنے قریب آنے کی اجازت دیں جو آپ کو کامیاب ہوتا دیکھ کر آپ کے لیے آپ جتنا ہی خوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسی ہی نہیں بنائی گئی۔ یہ مت سمجھو کہ تم نے کسی سے بات کی اور تم اسے سمجھ گئے۔ انسان کی گہرائیوں میں بہت کچھ ہوتا ہے جسے صرف بات چیت سے نہیں نکالا جا سکتا۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا احتساب کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔